السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے لیے تین چیزیں لایا ہوں۔ 3 پوائنٹ پر ہم بات کریں گے۔ مرزا جونیئر کے 3 پوائنٹ ہائی لائٹ کریں گے۔ پہلا پوائنٹ کہ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں۔ مرزا جونیئر سے یہ سوال ہوا کہ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں، تو مرزا جونیئر نے جو علمی جوہر بکھیرے اس میں سے کچھ موتی ہم چننے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہوگا کہ مرزا اپنی اکیڈمی میں بدتمیزی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں اسی کی ویڈیو اسی کی زبانی آپ کو سنواؤں گا کہ مرزا جونیئر اپنی اکیڈمی میں اپنے سٹوڈنٹس کو کس طرح بدتمیزی سکھاتا ہے اور بدتمیزی پر اکساتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، مرزا جونیئر کے بقول خلفائے راشدین کے بعد آج تک کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے سوائے خمینی کے۔ ان 3 پوائنٹ پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ کوشش کیجئے گا بات کو سمجھنے کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے، حقیقت کھلے آپ کے سامنے کہ یہ بندہ کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے اور کس کا ایجنڈا لے کر آگے چل رہا ہے۔ پہلے پوائنٹ پر ہم فی الحال گفتگو کرتے ہیں۔ مرزا جونیئر سے سوال ہوا کہ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں، کیا ان کو کوئی شیطان نظر آتا ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو مرزا جونیئر نے جو علمی جوہر بکھیرے اس میں سے آپ بھی چند ایک چن لیں نکتے، اور آپ غور کریں گے، دیکھیں گے کہ مرزا جونیئر کس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، کس کے اشاروں پر چلتا ہے اور کس کا مشن آگے لے کے چل رہا ہے۔ پہلے وہ جھلک سنیں کہ مرزا جونیئر سے سوال ہوا کہ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اذان جب دی جا رہی ہوتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ کتے روتے ہیں یا پھر بھونکتے ہیں یا پھر چلاتے ہیں۔ کیا واقعی میں کتوں کو شیاطین دکھائی دیتے ہیں؟ ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے کہ کتے اس وجہ سے بھونک رہے ہیں۔ کتے تو نیچرلی بھونک رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کتے تو اس لیے بھی بھونکیں کہ جب بھی کوئی شور ہوگا تو اس کے اگینسٹ بھی وہ رسپانس کریں گے، وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی نہیں کہ کتے بھونکیں۔ دن کے وقت جو اذان ہوتی ہے، ہم تو ہمارے تو اپنے شہر میں اتنے آوارہ کتے پھر رہے ہیں، پورا دن اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کتے کو بھونکتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اگر کہیں پہ کوئی بھونک رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آواز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے نیچرل پروسیس کے تحت بھونکتا ہو۔ اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ کتا اذان سن کے بھونکتا ہے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ اذان کے وقت کتوں کا بھونکنا یہ کوئی حدیث میں رپورٹ نہیں ہوا، یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ گویا کہ مرزا جونیئر یوں کہنا چاہتا ہے کہ جو بات مرزا جونیئر کے علم میں نہیں ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے، گویا کہ وہ بات سرے سے ہے ہی نہیں۔ جس چیز کا اس کو پتہ نہیں ہے وہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ مرزا جونیئر اپنے آپ کو علم کل سمجھتا ہے کہ جو بات اس کے علم میں ہے وہ ہے، اور جو اس کے علم میں نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کہ کتے کیوں بھونکتے ہیں اذان کے وقت، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 5103۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ فإنہن یرین ما لا ترون، کہ جب تم رات کو کتوں اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ بے شک وہ یعنی وہ گدھے اور کتے وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ فرمایا کہ اذا سمعتم نباح الکلاب، جب تم کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اور کتے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ اب ہم اس حدیث پاک کی شرح دیکھتے ہیں کہ شارحین حدیث اس حدیث کی شرح میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ مرقات شرح مشکات ہے، اس میں دیکھیں یروینا وہ دیکھتے ہیں، یعنی کتے اور گدھے دیکھتے ہیں، اے یبصرنا من الشیاطین، یعنی وہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں۔ کتے اور گدھے شیطانوں کو دیکھتے ہیں۔
پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتے اور گدھے شیاطین کو صرف اذان کے وقت کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہم ایک اور حدیث پاک سے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور بھی کئی کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان ولہ درات، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے آواز کے ساتھ، یعنی پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ حتی لا یسمع التأذین، اتنا دور بھاگ جاتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اذان کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی، اتنا دور چلا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک پر ذرا غور کیجئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں آپ کو بتا چکا 5103، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کتوں اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کہ وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ پھر حدیث پاک کی شرح میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اب شیطان ان کو اذان کے وقت کیوں نظر آتے ہیں؟ اس حدیث پاک پر ذرا غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پاد مارتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ اچھا، اذان کے وقت شیطان بھاگتا ہے اور اتنا بھاگتا ہے بے صبری میں اور جلدی میں کہ اس بیچارے کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو جب شیطان بھاگتا ہے تو شیطان کے بھاگنے کی آواز کتا محسوس کرتا ہے، اور اس کے پاد کی آواز، اس کے ہوا خارج ہونے کی آواز بھی کتا محسوس کرتا ہے۔ اور جب کتا کوئی اجنبی آواز سنتا ہے تو وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ مرزا جی اب سمجھ آئی؟ اس لیے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اور شیطان کے بھاگنے کی آواز، اس کے ہوا کے خارج ہونے کی آواز کتے کو محسوس ہوتی ہے۔ کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے اس کے بھاگنے کی آواز اور شور سن کر۔ یہ کتے کی فطرت ہے، جب بھی وہ کوئی شور سنتا ہے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اذان کے وقت شیطان کے بھاگنے کا شور، اس کی ہوا کے خروج کا شور کتا سن کر بھونکتا ہے۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں پہلے بتا چکا کہ جب کتے کے بھونکنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کہ وہ چیز دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ مرزا جی وہ شیطان کو دیکھتا ہے، اور اذان کے وقت شیطان بھاگتا ہے، کتا اس کو بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے تو تب کتا بھونکتا ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا۔ ٹائم قیامت تک کے لیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے احادیث کو اگر غور سے دیکھا جاتا تو اس میں بالکل واضح بات تھی، لیکن مرزا جونیئر کہتے ہیں نہیں جی یہ لاجیکلی ہو ہی نہیں سکتا، یہ کتا اذان کے وقت بھونکے کیسے بھونک سکتا ہے؟ کہتا میں نے تو کبھی آواز نہیں سنی کتے کی اذان کے وقت۔ مرزا جی جو آواز تو نے نہیں سنی، جو چیز تو نے نہیں دیکھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھا پوائنٹ نمبر 1 جس میں مرزا جونیئر نے علمی خیانت کی ہے، بددیانتی سے کام لیا ہے اور قوم کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اب آئیے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ مرزا جونیئر اپنی اکیڈمی میں اپنے طلباء کو، اپنے سٹوڈنٹس کو بدتمیزی سکھاتا ہے، بدتمیزی کرنا۔ پہلے ایک جھلک سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ میں تو اس چیز کو بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ ڈیکورم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر وہاں سوال کریں، چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کسی جلسے میں کرے یا یہاں پر کوئی کرے، یہ غلط ہے۔ جب ایک آنر والا طریقہ ہے کہ لکھ کر کریں، ہاں اگر عالم دین خود اجازت دے دے پھر آپ کریں۔ میں تو اس چیز کو بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ ڈیکورم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر وہاں سوال کریں، چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کسی جلسے میں کرے یا یہاں پر کوئی کرے، یہ غلط ہے۔ جب جی دیکھ لیا آپ نے، مرزا جونیئر کا دعویٰ ہے کہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر سوال کرنا یہ بالکل غلط ہے اور یہ بدتمیزی ہے۔ سن لیا نا آپ نے؟
اچھا ایک جھلک اور سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں ایک دو نمازی ان سے پوچھے، ہر جمعے کے خطبے میں لوگ کھڑے ہو کے پوچھے، بلکہ آپ میں جو کوئی فائنینشلی سٹرونگ ہے، گاؤں کا چودھری ہے، تھوڑا اثر و رسوخ والا ہے، تو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو، جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو۔ اب یہ تصویر کا دوسرا رخ آپ نے دیکھا، ادھر کھڑے ہو کر کسی سے سوال کرنا وہ بدتمیزی تھا، اب ادھر مرزا جونیئر اپنے سٹوڈنٹس کو ترغیب دلا رہا ہے، ان کو ابھار رہا ہے اور ان کو اس بات پر برانگیختہ کر رہا ہے کہ مجمع عام تو کیا جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر سوال کر دینا چاہیے، بلکہ عام بندہ بھی نہ کرے، جو گاؤں کا، پنڈ کا، محلے کا چودھری ہو اس کو کھڑے ہو کر کسی بھی عالم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو سوال کر دینا چاہیے۔ اثر رسوخ والا بندہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے اور عالم کے سامنے، مولوی صاحب کے سامنے جمعے کے خطبے کے دوران کھڑا ہو کر وہ سوال کرے۔ ہر مسجد میں ایک دو نمازی ان سے پوچھے، ہر جمعے کے خطبے میں لوگ کھڑے ہو کے پوچھے، بلکہ آپ میں جو کوئی فائنینشلی سٹرونگ ہے، گاؤں کا چودھری ہے، تھوڑا اثر و رسوخ والا ہے، تو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کام مرزا جونیئر کے سامنے کیا جائے، یعنی اس سے اگر سوال کیا جائے تو وہ ہو گیا بدتمیزی، وہ ہو گیا غلط، اور ادھر مرزا جونیئر یہی بدتمیزی، یہی غلط کام اپنے سٹوڈنٹس کو سکھا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر تم مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے، خطیب سے سوال کرو، اثر رسوخ استعمال کرو، اور مرزا جونیئر صاحب جو سوال تجھ سے کرنا بدتمیزی ہے، اس کی دوسروں کو ترغیب کیوں دے رہا ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا جونیئر اپنے سٹوڈنٹس کو صرف بدتمیزی سکھانے کے لیے اپنی اکیڈمی میں جمع کرتا ہے، اور بس بدتمیزی کے علاوہ اس کا اور کوئی مشن نہیں۔ لوگوں کو بے ادب بنانا، بدتمیزی سکھانا، بے ادبی سکھانا، یہ مرزا جونیئر کا پہلے درجے کا پوائنٹ ہے، اور اسی مشن کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اس کا کوئی سٹوڈنٹس آپ کو ملے گا پرلے درجے کا بدتمیز اور بے ادب ہوگا، وہ صحابہ کا گستاخ ہوگا، اہل بیت کا گستاخ ہوگا، اولیاء کا گستاخ ہوگا، علماء کا بے ادب ہوگا، مسلمانوں کو تو مسلمان سمجھے گا ہی نہیں۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا، انشاءاللہ ابھی اور پوائنٹ بھی آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، مرزا جونیئر کا دعویٰ ہے کہ خلفائے راشدین کی جو حکومت تھی صرف اور صرف وہ اسلامی حکومت تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد آج تک کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں سوائے خمینی کی حکومت کے۔ پہلے ایک جھلک سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بنو عباس، بنو امیہ، یہ حکومتیں ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے، اہل البیت پہ تو ظلم نہ کرتے، یہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام تو نہ کرتے۔ ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں مانتے۔ خلفائے راشدین تک بات درست تھی، اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ کہتا ہے کہ بنو عباس، بنو امیہ کی حکومتیں یہ مسلمان حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں نہیں تھیں۔ صرف یہ مسلمان حکومتیں تھیں، یعنی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومت نہیں تھی۔ یہ لفظوں پر ذرا غور کیجئے، یہ مسلمان حکومتیں تھیں، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومت نہیں تھی۔ یہ بنو عباس کی حکومت ہو، بنو امیہ کی حکومت ہو، بلکہ آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان حکومتیں رہی ہیں، اسلامی حکومتیں نہیں رہی ہیں بقول مرزا جونیئر۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کوئی بے وقوف اس موومنٹ کو خمینی صاحب کی طرح اسلامک موومنٹ نہ سمجھے، وہ اسلامک موومنٹ تھی۔ ایک سنی ہوتے ہوئے بھی میں کہہ رہا ہوں، خمینی صاحب کی جو موومنٹ تھی وہ اسلامک موومنٹ۔ ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں مانتے۔ خلفائے راشدین تک بات درست تھی، اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں۔ خمینی صاحب کی جو موومنٹ تھی وہ اسلامک موومنٹ۔ خلفائے راشدین تک بات درست تھی، اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں۔ خمینی صاحب کی جو موومنٹ تھی وہ اسلامک موومنٹ۔ میرے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں، سن لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے، بنو عباس کی حکومت اسلامی نہیں بقول مرزا جونیئر، بنو امیہ کی حکومت اسلامی نہیں بقول مرزا جونیئر، لیکن خمینی جو صحابہ کا گستاخ، قرآن کا منکر، زکوٰۃ کا منکر، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا، اس کی حکومت کہتا ہے کہ اسلامی حکومت ہے۔
اور میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، کبھی یہ قادیانیوں کی گود میں جا گرتا ہے، کبھی یہ اپنے ہم پیالہ، اپنے ہم نوالا شیعوں کی گود میں جا کر بیٹھتا ہے۔ اب بھی اگر آپ کو اس کے مشن کا پتہ نہیں چلا، اب بھی اگر آپ اس کے مشن کو نہیں سمجھے، اور سیدھے سادے مسلمانوں کب سمجھو گے؟ قادیانیت کا فرنٹ مین، کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ قادیانیوں کے قربانی کرنے پر پابندی لگائی گئی اور ان کو قربانی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا، تو مرزا جونیئر کی چیخیں آسمان پر پہنچی، چیخ اٹھا اور کہا کہ نہیں، ان کو کیوں تم نے قربانی کرنے سے روکا؟ چلو علل اعلان قربانی نہ کرنے دو، گھروں میں تو قربانی کرنے دو۔ یہ مرزا جونیئر کی ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں۔ اور اب یہاں پر شیعہ کی حکومت کو کہتا ہے کہ وہ اسلامی حکومت ہے، اور تابعین کی حکومت وہ اسلامی نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومتیں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں۔ اب آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ بغض صحابہ، بغض معاویہ، یا منافقت، یا جھوٹ، یا دھوکہ، یا فراڈ، یا خیانت، یا شیعیت نوازی؟ آپ کس چیز کا نام دیں گے اس گفتگو کو، اس پہلو کو، اس تیسرے پوائنٹ کو؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اب بھی وقت ہے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنا ایمان بچائیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے۔ صحابہ کی عداوت میں، صحابہ کے بغض میں آ کر اتنا آگے چلا گیا، کہتے ہیں کہ خمینی کی حکومت کے علاوہ کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں۔ بنو عباس، بنو امیہ، یہ حکومتیں ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے، اہل البیت پہ تو ظلم نہ کرتے، یہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام تو نہ کرتے۔ ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں، اسلامک حکومتیں نہیں مانتے۔ خلفائے راشدین تک بات درست تھی، اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں، اسلامک حکومتیں نہیں ہیں۔ کوئی بیوقوف اس موومنٹ کو خمینی صاحب کی طرح اسلامک موومنٹ نہ سمجھے، وہ اسلامک موومنٹ تھی۔ ایک سنی ہوتے ہوئے بھی میں کہہ رہا ہوں، اس بندے کا مشن مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، تفریق پیدا کرنا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے، اور بس یہ قرآن اور بخاری سامنے رکھ کر، اسلام کا نام لے کر کھلم کھلا علل اعلان قادیانیت نواز اور شیعیت نواز پر کام کر رہا ہے۔ قادیانیوں کی حمایت میں، شیعوں کی حمایت میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کر رہا ہے۔ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو سوچ لو سوچ لو، جب پانی سر سے گزر جائے گا پھر پچھتاؤ گے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ او سرکار، بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، پکا جھوٹا۔ جسے فٹ اسے گفٹ، جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی۔ تو میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ اب میرا بھی چیلنج لے جائیں جی، یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے، 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے، 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے نام، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے۔ عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے۔ میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا، میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، میں نے قرات سیکھی۔ غلطی پتہ کس کو کہتے ہیں کہ میں نے زبر کو زیر پڑھا، آپ نے میری اصلاح کی، پھر میں نے غلط پڑھ دیا، پھر اصلاح کی، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ زبر زیر کی غلطیاں۔ میں تو چیلنج کر رہا ہوں، جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا، وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے، ہاں گل گئی ہے ود۔ بہت شکریہ۔ آپ تو ان کو گمراہ اور دوست کی کہتے ہیں، میں صرف اختلاف رائے کر کے کہتا ہوں سارے میرے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔
آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کے نام میں اگر علی، حسن، حسین، عباس یا فیمیل میں زینب، فاطمہ، یہ نام نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام بھی ہوں، آپ کو سائڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ میں خود سعودیہ میں بھگت چکا ہوں اس زمانے میں جب میرا فتنہ عالمی نہیں تھا، عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں۔